مدینہ یہ نام صرف ایک شہر کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے انقلاب کا مرکز تھا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی تھی جو بڑی بڑی سلطنتوں کے دور میں اصولوں کی حکمرانی قائم کرنے والی تھی، اور جو آنے والی صدیوں کے لیے ایک مثال بننے والی تھی۔ ذرا اس وقت کی دنیا کا تصور کیجئے، ہر طرف بڑی بڑی سلطنتیں، بادشاہت اور طبقاتی نظام، لیکن یہاں مدینہ میں ایک بالکل نیا آئیڈیا سامنے آ رہا تھا۔ ایک ایسی ریاست جو زمین، نسل یا قبیلے پر نہیں بلکہ 3 بنیادی اصولوں پر کھڑی ہو رہی تھی: عدل، مساوات اور ایمان۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف اچھے نظریات سے ریاست بن جاتی ہے؟ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس ویژن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بہت ٹھوس اور عملی قدم اٹھائے گئے۔ تو وہ کون سے اقدامات تھے جنہوں نے اس نظریاتی ریاست کو ایک جیتی جاگتی حقیقت بنا دیا؟ ہجرت کے بعد مدینہ صرف ایک پناہ گاہ نہیں تھا، نہیں بلکہ یہ تو ایک تجربہ گاہ بن گیا تھا، جہاں انسانی تاریخ کے سب سے بڑے سماجی انقلابات میں سے ایک کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ قانون سے لے کر معیشت تک سب کچھ ایک نئے سانچے میں ڈھل رہا تھا۔ تو سب سے پہلا اور شاید سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ 2 بالکل مختلف گروہوں کو ایک کیسے کیا جائے۔ ایک طرف مکہ سے آئے مہاجرین تھے جنہوں نے اپنا گھر بار سب کو چھوڑ دیا تھا، اور دوسری طرف مدینہ کے انصار جو مقامی تھے۔ ان دونوں کو ملا کر ایک قوم بنانا کسی بھی ریاست کی بنیاد کے لیے سب سے پہلا اور اہم ترین کام تھا۔ تو اس بڑے چیلنج سے نپٹنے کے لیے ایک 3 نکاتی منصوبہ سامنے آیا۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ 3 ستون تھے جن پر اس نئے معاشرے کی پوری عمارت کھڑی ہونی تھی۔ اور یہ جو اقدامات تھے یہ کوئی اتفاقی نہیں تھے، بلکہ ان کے پیچھے ایک گہری سوچ تھی۔ پہلا قدم ایک مرکزی ادارہ قائم کرنا، دوسرا قدم سماجی اور معاشی ہم آہنگی پیدا کرنا، اور تیسرا قدم ایک آئینی ڈھانچہ بنانا جو سب کے حقوق کا تحفظ کرے۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ مسجد نبوی کو صرف ایک عبادت گاہ سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ حقیقت میں یہ اس نئی ریاست کا دل تھی، اس کا ہیڈ کوارٹر، یہیں پارلیمنٹ تھی، یہیں عدالت تھی، اور یہیں تعلیمی مرکز بھی۔ تمام اہم فیصلے یہیں ہوتے، باہر سے آنے والے وفود سے ملاقاتیں بھی یہیں ہوتیں۔ یعنی ایک عمارت ریاست کے تمام مرکزی کام کر رہی تھی۔ دوسرا قدم تھا مواخات، یعنی بھائی چارہ۔ یہ تاریخ کا ایک بے مثال سماجی معاہدہ تھا۔ اس نے صرف لوگوں کو جذباتی طور پر نہیں جوڑا بلکہ ایک پورا معاشی نظام بنا دیا۔ انصار نے اپنی جائیداد، اپنا کاروبار، اپنے گھر، سب کچھ اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ آدھا آدھا بانٹ لیا۔ اس ایک قدم نے قبائلی اور نسلی فرق کو مٹا کر ایک نئی ایمان پر مبنی پہچان قائم کر دی۔ اور پھر آیا تیسرا ستون، میثاق مدینہ، جسے تاریخ کا پہلا تحریری آئین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک انقلابی دستاویز تھی۔ اس نے صاف صاف اعلان کیا کہ مدینہ میں رہنے والے تمام لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں یا کسی اور قبیلے سے ہوں، وہ سب ایک قوم ہیں۔ سب کے حقوق برابر، سب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، اور اگر شہر پر حملہ ہوا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ تو ریاست کی بنیادیں تو رکھ دی گئیں، لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، کوئی بھی نیا نظام آسانی سے قائم نہیں ہوتا۔ فوراً ہی اندرونی اور بیرونی دونوں طرف سے خطرات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ چیلنجز بھی 2 طرح کے تھے۔ ایک اندرونی خطرہ تھا منافقین کا، جو معاشرے کے اندر رہ کر ہی ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا بڑا بیرونی خطرہ تھا مکہ کے قریش کا، جو اس نئی ریاست کو اپنی طاقت کے لیے ایک چیلنج سمجھتے تھے اور اسے ختم کرنا چاہتے تھے۔ مدینہ کی ریاست جنگ نہیں چاہتی تھی، لیکن اب حالات ایسے بن گئے تھے کہ دفاع کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ بقا کا معاملہ تھا، اور اسی وجہ سے تاریخ کے ایک اہم ترین مارکے کا میدان سجا۔ بدر کے میدان میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو فرق زمین آسمان کا تھا۔ ایک طرف قریش کی بڑی فوج، بہترین ہتھیاروں سے لیس اور وسائل کی کوئی کمی نہیں، دوسری طرف مسلمان جن کی تعداد بھی کم تھی، وسائل بھی محدود تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی طاقت ان کا ایمان اور اپنے مقصد پر یقین تھا۔ اگر اعداد و شمار کی بات کریں تو یہ فرق اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف صرف 313 لوگ اور دوسری طرف 1000 کا لشکر۔ ظاہر تو نتیجہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا، لیکن نتیجہ سب کی توقعات کے بالکل برعکس نکلا۔ تاریخ نے یہ دیکھا کہ جب یقین مضبوط ہو تو تعداد اور وسائل کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام کی پہلی بڑی فتح تھی، اور اس نے اس نئی ریاست کے وجود پر مہر لگا دی۔ لیکن کامیابی کے فوراً بعد احد کے میدان میں ایک بہت کڑا امتحان آیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی حکمت عملی کی غلطی نے جیتی ہوئی جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔
اس سے یہ سخت سبق ملا کہ فتح کے لیے صرف ایمان کافی نہیں بلکہ قیادت کی اطاعت اور نظم و ضبط بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ان شروع کی جنگوں کے بعد اب چیلنجز کی نوعیت بدل گئی۔ اب صرف فوجی طاقت کی نہیں بلکہ صبر، برداشت اور سفارتی حکمت عملی کی زیادہ ضرورت تھی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے جنگ خندق۔ یہ بالکل الگ قسم کی جنگ تھی۔ یہاں آمنے سامنے کی لڑائی نہیں ہوئی بلکہ مدینہ کے گرد خندق کھود کر دشمن کی بڑی فوج کو مہینے بھر روکے رکھا گیا۔ یہ ایک خاموش فتح تھی جو ہتھیاروں سے نہیں بلکہ صبر اور ایک بہترین دفاعی حکمت عملی سے حاصل کی گئی۔ اس کے بعد آیا حدیبیہ کا معاہدہ۔ اب بظاہر اس کی شرائط مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھیں۔ انہیں حج کیے بغیر واپس جانا پڑا تھا۔ قیدیوں کے تبادلے کی شرط بھی ایک طرفہ تھی۔ بہت سے صحابہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک ناکامی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی ایک شکست تھی یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سفارتی فتح چھپی ہوئی تھی؟ اس معاہدے نے 10 سال کے لیے جنگ بندی قائم کر دی۔ اس پرامن ماحول میں اسلام کا پیغام عرب کے قبائل تک اتنی تیزی سے پھیلا جتنا پہلے کبھی نہیں پھیلا تھا۔ اسی لیے اسے تاریخ کی سب سے بڑی سفارتی فتوحات میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ حدیبیہ کے معاہدے سے جو امن کا دور ملا، اس نے ریاست کو ایک سنہری موقع فراہم کیا۔ اب توجہ دفاع سے ہٹا کر دعوت اور اپنے پیغام کو پوری دنیا تک پھیلانے پر مرکوز کی جا سکتی تھی۔ جب ہم اس پوری ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں تو یہ بات حیران کرتی ہے کہ صرف 6 سال کے مختصر عرصے میں کتنا کچھ ہو گیا۔ ہجرت سے ریاست کی بنیاد، بڑی جنگیں اور پھر ایک تاریخی سفارتی معاہدہ۔ یہ ریاست بہت تیزی سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی تھی۔ اور اب وہ وقت قریب آ رہا تھا جب اس ساری جد و جہد کا نتیجہ سامنے آنے والا تھا، ایک ایسا نتیجہ جس میں طاقت کا استعمال کم سے کم ہوگا اور اصولوں کی فتح ہوگی۔ تو آخر میں یہ سب کچھ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اصولوں پر قائم ایک معاشرہ طاقت کے سامنے کیسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ مدینہ کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب اصولوں کو حکمت، صبر اور یقین کے ساتھ نافذ کیا جائے تو وہ بڑی سے بڑی مادی طاقت پر بھی غالب آ سکتے ہیں۔ اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا یہ 1400 سال پہلے تھا۔